السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ دوستوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک تہلکہ خیز انکشاف جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور جس میں WHO نے ایک کرونا وائرس کی میڈیسن میں زہر ملانے کے لیے $20 ملین کی رشوت کی پیشکش کر دی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے کہ آپ کو وہی پیغام کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی اپڈیٹ موٹیویٹیڈ ویڈیوز ملتی رہے۔ دوستوں، عالمی ادارہ صحت مڈغاسکر کے صدر کا تہلکہ خیز انکشاف جو کہ ہم آپ کے بارے میں آپ کے لوگوں کے ہاں وہ بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت نے مجھے کرونا وائرس کی دوا میں زہر ملانے کے لیے $20 ملین کی رشوت کی پیشکش کی ہے۔ مڈغاسکر کے صدر کا یہ تہلکہ خیز انکشاف جو کہ انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ WHO نے مجھے کرونا وائرس کی میڈیسن میں زہر ملانے کے لیے $20 ملین کی رشوت کی پیشکش کی۔ مڈغاسکر کے صدر کا دعویٰ اطلاعات کے مطابق مڈغاسکر کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مجھے کرونا وائرس کی میڈیسن میں زہر ملانے کے بدلے $20 ملین کی رشوت کی پیشکش کی ہے۔ یہ اہم انکشاف مشرقی افریقی ملک مڈغاسکر کے صدر ریجولینا نے اخبار کے دیے گئے انٹرویو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس ایک عام بیماری سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ملک نے مقامی سطح پر ہربل دوائی تیار کی جس سے مریض 10 دن میں مکمل ٹھیک ہو گئے۔ جب ہم نے تمام رپورٹس اور دوائی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھیجی تو انہوں نے کہا کہ آپ $20 ملین لو اور اس دوائی میں زہر ملاؤ تاکہ لوگ اس کے استعمال ترک کر دیں۔ مڈغاسکر کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہماری دوائی اس لیے مسترد کی گئی کیونکہ یہ افریقہ کے ایک ملک نے بنائی۔ اگر اسے کوئی یورپ کا ملک بناتا تو اس دوائی کو قبول کیا جاتا، کیونکہ یہ بر اعظم افریقہ سے ایسا فارمولہ آیا ہے، اس لیے اسے مسترد کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ممبر نہیں رہے اور ہم آج سے اس کا رد کرتے ہیں۔ مڈغاسکر کے صدر کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں پوری دنیا کے سامنے کوئی کرونا کا مریض دے، ہم اپنی دوائی سے 100% نتائج دیں گے۔ مڈغاسکر نے دوائی کا نام کووڈ آرگینکس رکھا ہے اور اینڈری ریجولینا کا مزید کہنا تھا کہ یہ دوائی آرٹیمسیا نامی پودے سے تیار کی گئی ہے جو 1970 کی دہائی میں چائنا سے ملیریا کے علاج کے لیے درآمد کیا گیا تھا۔ اس کے 100% نتائج ہیں، مگر یہ چونکہ ہم غریب ملک ہیں، اگر یہ دوائی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن قبول کرے تو ہم اسے مفت انسانیت بچانے کے لیے دیں گے، مگر لگتا ہے کہ سب اس بیماری سے پیسہ بنانے میں لگے۔ بڑے ملک اور بزنس مین اس دوائی سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ مڈغاسکر میں اس دوائی کے بہترین نتائج کے بعد دوسرے افریقی ممالک بھی تیزی سے اس دوائی کو درآمد کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک تہلکہ خیز انکشاف ہے جو کہ ہماری جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بارے میں ہے۔ احبابی گرامی، یہ ایسی گھٹیا حرکت ہے جو کہ آج ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ ہر بڑا ملک جو کہ ایک بزنس مین ہے، یہ بڑا ملک ہے جو بھی ہندوؤں کے اور یہودیوں کے تلوے چاٹتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی ہر طرح کی حماقت کو قبول کرنے کے لیے بھی دریغ نہیں کرتے۔ دوستو، یہ ادارہ، یہ جو انکشاف ہے، یہ تہلکہ خیز انکشاف ہے جس کی بنا پر آج ہم بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ہم اس کا رد کرتے ہیں، ہم اس کے آئندہ سے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آرگنائزیشن لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے اور انسانیت کو موت کے منہ میں یہ دھکیل رہی ہے، جس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور انسانیت کو موت کے منہ اتارنے کے لیے انہوں نے ایک بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو سبھی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی حقیقت اور اس کے گھٹیا پن اور اس کا گھٹیا روپ سبھی لوگوں کے سامنے آ سکے۔ خدا حافظ۔ Works really well, and it is the result of research carried out by the Malagasy Institute of Applied Research, which has